بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی 40 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شکم مادر میں تھے تب ان کے والد جناب عبداللہ بن عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ نومولود بچوں کو صحراؤں میں رہنے والی عورتوں کے حوالے کیا جاتا اور بچے 2 سال تک انہی کا دودھ پیتے۔ ان دنوں یہ بات مشہور تھی کہ اگر بچہ صحراؤں میں رہنے کا عادی ہوتا ہے تو بیمار نہیں ہوتا۔ شہر میں پلنے والے بچے بیمار ہو کر مر جاتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی حلیمہ اپنے ساتھ صحرا لے گئیں اور 2 سال تک اپنا دودھ پلایا، اور اسی طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی ماں کہلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مدینہ سے واپس مکہ آ رہی تھیں تو مقام ابوا پر بیمار ہوئیں اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا آمنہ کی خادمہ ابن ایمن نے انہیں وہیں دفنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت پھر ان کے دادا جناب عبد المطلب نے کی، لیکن 2 سال بعد وہ بھی انتقال کر گئے۔ یوں 8 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اپنے چچا جناب ابو طالب کے ذمے آ گئی۔ جناب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ 10 یا 12 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانا شروع کی۔ کچھ مغربی مورخین نے یہاں ابو طالب پر یہ الزام لگایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرتے تھے اور ان سے کام کرواتے تھے، پر وہ مورخین عرب رواج سے ناواقف تھے۔ عرب میں بچپن سے ہی دودھ دھونا، بکریاں چرانے کا رواج تھا۔ جناب ابو طالب تجارت کی غرض سے شام جا رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضد کی کہ مجھے بھی اپنے ہمراہ لے جائیں، چنانچہ ابو طالب انہیں بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ وہاں کے ایک پادری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا، یہ بچہ سید المرسلین یعنی نبیوں کا سردار ہے۔ اس روایت میں اختلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 17 یا 18 سال کی عمر میں ہی تجارت سے وابستہ ہو گئے۔ عرب مالداروں کو اپنا مال دوسرے ملکوں میں بیچنے کے لیے ایماندار لوگوں کی ضرورت پڑتی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاجروں کا مال دوسرے ملک لا کر ایمانداری سے بیچ دیتے۔ بہت جلد مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین لقب سے مشہور ہو گئے۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مالدار خاتون تھیں۔ جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کا علم ہوا تو انہوں نے بھی اپنا مال بیچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مال بیچ کر آتے تو راستے میں خرچ ہونے والی ایک ایک پائی کا حساب دیتے۔ اس بات سے سیدہ خدیجہ اس قدر متاثر ہوئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ ایک عورت خود اپنے نکاح کا پیغام بھیج رہی ہے۔ آج کے زمانے میں اسے معیوب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ لڑکیاں اپنی مرضی سے نکاح کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جناب ابو طالب نے پڑھایا۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 جبکہ سیدنا خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے اور سیدہ خدیجہ امیر، تو نکاح کے بعد سیدہ خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب دلجوئی کرتیں تاکہ انہیں اس بات کا احساس نہ ہو کہ وہ غریب ہیں۔ 30 سے 35 سال کی عمر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مکے کے قریب پہاڑ جبل نور پر واقع غار حرا میں جا کر مراقبہ کرتے، سوچ و بچار کرتے۔ یہاں یہ امر دلچسپ ہے کہ کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سے لے کر 40 سال کی زندگی کے احوال نہیں ملتے۔ ماہرین کہتے ہیں یہی 5 سال آپ کی زندگی کے بہت دلچسپ ہیں، کیونکہ انہی 5 سالوں میں آپ کی طبیعت میں انقلاب آیا اور یہی 5 سال نبوت عطا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بنے۔
یا یہ کہہ لیں انہی 5 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے تیار کیا گیا۔ 40 سال کی عمر میں جب آپ غار حرا میں تھے تو انہیں آواز آئی، اقرأ، پڑھیں اپنے رب کے نام سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر آواز آئی، اقرأ، آپ نے پھر وہی بات دہرائی۔ تیسری بار جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا، پڑھیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اقرأ والی پوری آیت پڑھی۔ سبحان اللہ۔ سبسکرائب مائی چینل اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن، لائک کریں، شیئر کریں پلیز۔